جب اللہ تمہیں دولت، عزت اور بلندی دینے لگتا ہے تو وہ تمہیں پہلے آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ جو شخص دولت سے پہلے صبر سیکھ لیتا ہے وہ دولت آنے کے بعد مغرور نہیں ہوتا۔ اللہ دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم اس نعمت کے قابل بن سکو۔ تمہاری تنہائی دراصل تمہاری تربیت ہے، اللہ تمہیں خود تیار کر رہا ہے۔ جب دنیا تمہیں نظر انداز کرے تو سمجھ لو اللہ تم پر توجہ دے رہا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، اس کا رب اس کی خاموشی سنتا ہے۔ ناکامی وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ جو ٹوٹتا ہے وہی نرمی سیکھتا ہے اور نرمی ہی نعمت کا راستہ ہے۔ جب تمہارا دل روتا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہارا نصیب لکھ رہا ہے۔ مشکلات کے اندر دولت چھپی ہے کیونکہ مشکل انسان کو قیمتی بنا دیتی ہے۔ جب تمہارے اندر برداشت آ جائے تو سمجھ لو کہ رزق تمہاری طرف چل پڑا ہے۔ اللہ کسی کو اچانک نہیں نوازتا، وہ پہلے دل کو خالص بناتا ہے۔ جو اپنی خواہش کو مار لیتا ہے وہ اپنی تقدیر کو جگا لیتا ہے۔ دولت اس کے پاس آتی ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنے عمل پر نہیں۔ تم جتنا صبر کرو گے اتنا زیادہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ صبر کا وقت دراصل امتحان کا وقت ہوتا ہے اور ہر امتحان کے بعد انعام ہوتا ہے۔ جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہے اس کی قسمت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب تک تمہارے اندر شکر پیدا نہیں ہوتا رزق تم تک نہیں پہنچتا۔ دولت دل میں نہیں نیت میں چھپی ہے، نیت خالص ہو تو رزق خود چل کر آتا ہے۔ اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے تاکہ تم سیکھ لو کہ اصل دولت صبر ہے۔ جب تم اپنی کمزوری میں اللہ کو پکارو تو یاد رکھو وہ تمہیں طاقت دینے والا ہے۔ دولت آنے سے پہلے یہ 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں پہلی تکلیف تنہائی کی تکلیف ہے۔ جب اللہ تمہیں بلندی دینا چاہتا ہے تو تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے، دوست، رشتے، محفلیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ دوسری تکلیف صبر کی آزمائش ہے۔ رومی فرماتے ہیں صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے رحمت داخل ہوتی ہے۔ تیسری تکلیف ناکامیوں کا سامنا ہے۔ ناکامی دراصل انجام نہیں، آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ کامیابی کی قدر کیسے کرنی ہے۔ جب تمہاری زندگی میں تکلیفیں آئیں تو سمجھ لو کہ نعمت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارے لیے سب سے دروازہ بند ہو گئے ہیں تو جان لیتا کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو آگے بڑھائیں، شاید آپ کی وجہ سے کسی کا راستہ آسان ہو جائے۔